ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں اور بھائیوں، آج گفتگو کا عنوان ہے اللہ کے پسندیدہ بندے. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے. جس کو دیکھنے کے بعد اللہ سے انسان لو لگا لے اس کو ولی کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا دوست ہے. اور ولی کا دوست بھی ولی ہے. آپ کہیں گے کہ ولی کا دوست کیسے ولی ہوا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ رجسٹر میں کچھ لکھ رہا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اس فرشتے کے قریب جاتے ہیں اور فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس رجسٹر میں کیا لکھ رہے ہیں؟ تو فرشتے نے کہا اللہ سے محبت کرنے والوں کا نام لکھ رہا ہوں، یعنی اللہ کے ولیوں کا نام لکھ رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس میں دیکھو میرا نام بھی ہے یا نہیں؟ فرشتے نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اس میں تمہارا نام نہیں ہے. کہا کہ اگر اس میں میرا نام نہیں ہے تو ایسا کر لو کہ تم اللہ کے ولیوں کا نام لکھ رہے ہو لیکن اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھ لو. یہ کہا اور یہ کہہ کر جو ہے فرشتے نے کہا کہ اچھا. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی. کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم پھر خواب دیکھتے ہیں کہ فرشتہ ایک رجسٹر میں کچھ لکھ رہا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ کن کے نام لکھ رہے ہو، تم کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ میں ان کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ جس سے محبت کرتا ہے. پہلے تو لکھ رہے تھے کہ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں ان کا نام لکھ رہے تھے، اور آج جب پوچھا کہ میں ان کا نام لکھ رہا ہوں اللہ جن سے محبت کرتا ہے. کہا کہ پھر اگر ایسا ہے تو آپ رجسٹر میں میرا نام تلاش کریں کہ کہیں میرا نام بھی اس کے اندر موجود ہے یا نہیں. فرشتے نے دیکھا اور کہا کہ سب سے پہلے صفحے پر اور سب سے پہلے ابراہیم بن ادھم کا نام لکھا ہوا ہے.
تو حضرت ابراہیم بن ادم نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میرا نام سب سے اوپر کیسے آ گیا ہے اور یہ نام کس نے لکھا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا ہے جو میرے عاشقوں سے محبت کرتے ہیں میں ان بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت اللہ کی محبت ملنے کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ کے نام سے محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت بشر حافی کا بارہا ہم واقعہ سنتے آئے ہیں۔ ایک معمولی سے مزدور تھے، کہیں کھدائی پر لگے ہوئے تھے، کھدائی کے درمیان کچھ سامان ملا، کچھ خزانہ ملا، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا کوئی چیز ایسی ملی جس پہ لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو ان لوگوں کو حضرت بشر حافی نے کہا کہ یہ سامان تم بانٹ لو اور یہ لفظ اللہ ہے یہ مجھے دے دو، اس سے مجھے محبت ہو گئی ہے، میں اس کو رکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بڑا بے وقوف ہے، دے دو، دے دیا۔ بشر حافی نے اس کو دھویا، صاف کیا، بعض روایت میں لکھا ہے کہ اس کو خوشبو لگائی اور اپنے گھر کا جو سب سے اچھا مقام تھا، سب سے اچھی جگہ تھی، اس جگہ پر لفظ اللہ کو رکھا۔ رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ اے بشر حافی تو نے اللہ کے لفظ کی اکرام کیا ہے، لہٰذا تیرا نام اللہ کے ولیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور بغیر جوتے والا ان کو کہا جاتا تھا، یعنی جوتے نہیں پہنا کرتے تھے، حافی تھے۔ جہاں بھی حضرت بشر حافی کی جو بستی تھی اللہ نے وہاں کے جانوروں کو اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ بستی کے اندر جانور پیشاب نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں ادھر سے بشر حافی کا گزر ہو اور ان کے پیر گندے نہ ہو جائے۔ ایک دن کسی نے دیکھا کہ ایک جانور پیشاب کر رہا ہے اور گوبر کر رہا ہے، تو اس نے چیخ ماری اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ فوراً بشر حافی کی گھر کی طرف دوڑے اور جب گھر کے پاس پہنچے دیکھتے کیا ہے کہ بشر حافی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ جب تک حیات رہے جانوروں نے پیشاب بھی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی خود ہی محبت نہیں فرماتے بلکہ دنیا کے جانور بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ زمین پر جتنے چرند اور پرند ہیں تمام اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں۔ آج ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو ہم دوسروں کی عزت کرنا بھول جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اللہ ہمیں تھوڑی سی عزت عطا فرما دے تو ہمارے غرور اور تکبر کی انتہا نہیں رہتی کہ ہم کیا ہیں۔ پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، یہ تو اتنا معمولی سا ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے کہ اس کو انسان سمجھ نہیں پاتا۔ جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر ہمیں انسانیت سیکھنی ہے اور ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں تو اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، اللہ کے نبی کی ساتھیوں کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ نے انہیں دنیا بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی، عزت بھی دی تھی، شہرت بھی دی تھی، ہر چیز عطا فرمائی، اس کے باوجود انہوں نے دنیا کو ایک نظر نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میرے اور آپ کے لیے نہایت عبرت کا واقعہ ہے۔ وہی عمر فاروق جس نے ملک کی سرحدوں کو بنایا، وہی عمر فاروق جس نے ڈاک کے نظام کو قائم کیا، وہی عمر فاروق جس نے تعلیم کو عام کیا، کالج اور اسکول اور مدرسے بنائے، وہی عمر فاروق جس نے یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، بیواؤں کے لیے بیت المال سے وظیفے جاری کروائے اور دنیا کا ایک ایسا نظام قائم کر دیا کہ دنیا لاکھ چاہے، لاکھ اس کے اندر تجدید کرنا چاہے، لاکھ اس کو ایڈوانس کرنا چاہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام سے ہٹ کر کوئی نظام نہیں بنا سکتا۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہے، 24,000 مربع میل کے بادشاہ ہیں، آدھی دنیا کے بادشاہ۔
حضرت عمر فاروق کے تعلق سے آتا ہے کہ رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارا کرتے اور رات کا دوسرا حصہ اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے، ان کی باز پرس کرنے کے لیے اس میں وقف کر دیا کرتے۔ ایک رات آپ نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، مدینے کی گلیوں میں چکر لگائے، ایک ایک گھر کا معائنہ کیا کہ کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے جس گھر کے اندر کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیمار ہو، کسی کی ذمہ داری کرنی ہو، کسی کی کوئی ضرورت ہو۔ پوری رات ہو گئی، فجر کی اذان ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں، اے میرے بھائی اذان ہو چکی ہے، چلو واپس چلتے ہیں، 2 گلیاں باقی رہ گئی ہیں، جب ہم نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھنے کے بعد ان 2 گلیوں کا اور معائنہ کر لیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ان 2 گلیوں میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ نماز سے فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق اپنے غلام کو لے کر گلی کے لیے نکلتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک گھر کے دہلیز پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ خاتون پریشان حال لگ رہی ہے، چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ گئے، سلام کلام کیا، خیریت معلوم کی۔ خاتون نے خاموشی اختیار کی، غلام سے کہا کہ اس سے معلوم کرو کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت ہے۔ خاتون نے کہا جاؤ اپنا کام دیکھو، یہ کام جو تم پوچھ رہے ہو یہ کام تو امیر المومنین کا تھا، امیر المومنین کو معلوم کرنے کے لیے آنا چاہیے تھا، تم کیوں آئے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بہن تم پریشان نہ ہو، امیر المومنین کو بھی معلوم ہو جائے گا، اس کو بھی پتہ چل جائے گا، عمر تک تمہاری بات کو پہنچا دیا جائے گا، تم بات بتاؤ کیا پریشانی ہے۔ کہا کہ کیا پریشانی سنتے ہو؟ کئی دن گزر گئے، فاقہ ہو رہا ہے اور 29 دینار کی مقروض ہو چکی ہوں، میں بیوہ ہوں، لہذا جاؤ تم اپنا کام کرو، تم کیوں آ رہے ہو، تم کیوں پوچھتے ہو؟ حضرت عمر کانپ اٹھے، غلام سے کہا کہ چلو، اشارہ کیا، اس خاتون سے کہا کہ آپ ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ خاموش نکلے، بیت المال گئے، بہت سارا راشن لیا، تقریباً 2 مہینے کا راشن لیتے ہیں۔ لینے کے بعد اپنے غلام سے کہا اے میرے بھائی اس کو میری کمر پر لاد دو۔ غلام نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا غلام سامنے کھڑا ہے، آپ کو کمر پر لادنے کی کیا ضرورت ہے، میں اس کو اپنی کمر پر رکھ لیتا ہوں، میں پہنچا دیتا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا کہ اگر تو ٹھیک ہے کمر پر لادتا ہے تو پہلے یہ وعدہ کر کہ میرے جو دنیا کے گناہ ہیں، میرے جو دنیا کی پریشانیاں ہیں، کیا کل قیامت کے دن تو اس کو اپنے کمر پر لاد لے گا؟ غلام نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کہا کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آج عمر کی کمر پر لاد دے۔ پورا بورا حضرت عمر کی کمر پر لاد دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اس بوری کو پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کہا 29 دینار تو یہ لو، یہ جس کا قرض ہے وہ ادا کر دینا، اور فوراً اس میں سے کچھ نکالا، آگ جلائی، آگ پر پکانا شروع کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، دونوں گھٹنے زمین سے لگا دیے اور اپنے منہ سے چولہے کے اندر پھونک مار رہے تھے۔ یہ کون تھا؟ 24,000 مربع میل کا بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھونک مار رہے ہیں کہ آگ جل جائے، پھونک مار رہے ہیں کہ جلدی پک جائے، جلدی جلدی سے پکایا۔ عورت کو کہا کہ تم آٹا گوندو، میں آگ پر سالن پکا رہا ہوں۔ ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے، ادھر آگ پر عمر فاروق سالن پکا رہے ہیں۔ سالن تیار کر دیا۔ سالن تیار کرنے کے بعد ایک برتن میں ڈالا، کہا کہ میری بہن تو بھی کھا اور اپنے بچوں کو کھلا، ابھی یہ سارا کا سارا کام ہو رہا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے دونوں ادھر سے گزرتے ہیں، اور جب ان کی نظر پڑتی ہے کہ امیر المومنین آگ جلا رہے ہیں، امیر المومنین کھانا پکوا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر المومنین تم یہاں ہو، تمہیں سارے مدینے میں ڈھونڈ لیا گیا ہے، تمہیں سارا مدینہ تلاش کر رہا ہے، اس لیے کہ باہر سے وفد آیا ہوا ہے، باہر ملک سے لوگ ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، امیر المومنین تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جب یہ کان میں آواز گئی عورت کانپنے لگی، کہا کہ تم ہی امیر المومنین ہو، مجھے معلوم نہیں تھا، عمر مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بہن تو مجھے معاف کر دے، کہ مدینے میں رہتے ہوئے تو بھی بھوکی سوئے اور عمر آرام سے رہے، یہ ممکن نہیں ہے، عمر آرام سے سوئے یہ ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عمر کا تو یہ تقاضا ہے، اگر دنیا کے اندر جہاں بھی عمر کی حکومت ہو، وہاں اگر بکری کا بچہ بغیر پانی کے مر جائے تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس سے کچھ دیر پہلے وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، حضرت عمر آگ جلاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ عمر کو پتہ نہیں ہوگا، عمر کو معلوم نہیں ہوگا کہ تو پریشان ہے، تو تکلیف میں ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ جب اس کو پتہ چلا یہی عمر ہے، رونے لگی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے میری بہن تو مجھے معاف کر دے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ صرف معاف کرنا نہیں ہے بلکہ مجھے لکھ کر دے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ تھے اللہ کے دوست۔ باضابطہ آپ نے رقعہ لکھوایا، اس نے کہا کہ مجھ سے لکھنا نہیں آتا، آپ لکھ دیں میں اس پر دستخط کر دیتی ہوں۔ لکھا گیا۔ لکھنے کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی آ گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ اے میرے بھائیو تم بھی اس پر دستخط کر دو، کہیں کل ایسا نہ ہو قیامت میں میری پکڑ ہو جائے۔ یہ تھے اللہ کے ولی، یہ تھے اللہ کے دوست۔ دراصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں آرام بھی ہو، تکلیف بھی نہ پہنچے اور ہم اللہ کے ولی بن جائیں، ہم اللہ کے دوست بن جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک معمولی سا انجینئر بننے کے لیے دنیا کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، 14 سال تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، تب جا کر انسان کو ایک معمولی سی ڈگری ملتی ہے۔ اور اللہ کا دوست بننا اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا دوست بننا بے انتہا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے صرف اللہ سے محبت کی ضرورت ہے، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے دنیا میں اس شخص سے ملوا دیجئے جس کے ساتھ آپ مجھے جنت میں رکھنا چاہتے ہیں، جنت میں میرا جو ساتھی ہوگا آپ اس کو دنیا میں میری ملاقات کروا دیجئے اور مجھے ملوا دیجئے، وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ دعا کو قبول فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خواب میں کہ جاؤ فلاں شہر میں فلاں جگہ پر ایک عورت ہے جس کا نام میمونہ ہے، جو جنت میں تمہاری ساتھی بنے گی، اور وہ حبشہ کی رہنے والی ہے، کالی کلوٹی عورت ہے۔ کہا کہ اچھا، بستی کا نام معلوم ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بستی میں پہنچے۔ جب اس بستی میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کہا کہ مجھے میمونہ سے ملنا ہے۔ تو شیخ عبد الواحد سے کہا کہ کون میمونہ؟ کہ کوئی حبشہ کی رہنے والی ہے، کالی عورت ہے۔ کہا کہ ہاں وہ جو ہے بکری چراتی ہے اور جنگل میں بکریاں چرا رہی ہوں گی، تم وہاں چلے جاؤ، بکریاں چراتی ہوئی مل جائے گی۔ تو شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں جاتے ہیں۔ جب جنگل میں پہنچے تو آپ نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے
ایک کالی کلوٹی عورت مکمل پردے کے ساتھ درخت کے سائے کے نیچے کھڑی ہوئی زمین پر نماز پڑھ رہی ہے، اور بہت ساری بکریاں ہیں جو چاروں طرف بکریاں چر رہی ہیں، اور بکریوں کے بعد میں چاروں طرف بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھیڑیے ہیں وہ ان بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں بھیڑیا ہوتا ہے وہاں بکری نہیں جاتی، تو چاروں طرف سے بھیڑیے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، بکریاں گھاس اطمینان سے چر رہی ہیں، اور حضرت میمونہ رحمۃ اللہ علیہا نماز میں مصروف ہیں۔ سلام پھیرا، حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، کہا کہ عبد الواحد یہاں کیسے آنا ہوگا؟ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ملاقات کے لیے تو جنت تھی، دنیا میں کیسے آ گئے ہو ملنے کے لیے؟ شیخ عبد الواحد کی اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، پہلی ملاقات ہے، ایک دوسرے سے تعارف بھی نہیں کرایا، دیکھتے ہی کہتی ہے کہ یہاں کیسے آ گئے ہو؟ ملنے کی جگہ تو جنت تھی۔ شیخ عبد الواحد نے کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے، البتہ میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ کیا بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا جو منظر آج دیکھ رہا ہوں۔ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، بکریاں چارہ چر رہی ہیں، بھیڑیے آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت میمونہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ عبد الواحد تم بڑے ناسمجھ ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ سے کر لیا ہے، میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے۔ اس نے اتنی بات کہی اور کہا کہ تم اتنی بات بھی نہیں جانتے، کتنی موٹی سی بات ہے۔ جب انسان اللہ سے لو لگاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے عنایت فرماتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ایک مسلمان کا اور ایک پادری کا لکھا ہے تاریخ میں کہ ایک صاحب سفر کر رہے تھے، راستے میں دوسرے صاحب ملے، پرانے زمانے کا راستہ تھا، سفر تھا، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بتایا کہ فلاں شہر جا رہا ہوں، کہ اچھا مجھے بھی وہیں چلنا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ دونوں ساتھ سفر کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ایک سے دو بھلے، دونوں نے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا کہیں رک جاتے، کھانا جو اپنے پاس میں تھا وہ کھا لیتے۔ سفر کرتے کرتے ایسی جگہ، ایسے صحرا میں پہنچے کہ ان کے پاس کھانا اور پانی ختم ہو گیا اور سفر ابھی 2 دن کا باقی ہے۔ تو ساتھ میں جو ایک تھا مسلمان اور دوسرا تھا عیسائی، وہ بھی صاحب کتاب تھا، تو اس صاحب کتاب نے، اس عیسائی نے اس مسلمان سے کہا کہ تم بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ دیکھنے والا ہے، تو ہمارے پاس تو اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا آج تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دعا کرو اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کا انتظام کریں، اور کھانا کھا لیں گے پھر سفر کریں گے، اور جب تمہارا کھانا آ جائے گا دوسرے دن جو ہے میری ذمہ داری ہوگی، میں کھانے کا انتظام کروں گا اور میرا اللہ کھانے کا انتظام کرے گا، پھر ہم کھانا کھا لیں گے۔ مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایمان والے تھے، مضبوط ایمان تھا، مصلی بچھایا، گڑ گڑائے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن آپ ہی خیر الرازقین ہیں، آپ ہی علی کل شیء قدیر ہیں، آپ ہمیں کھانے کا نظم کر دیں، ہمارے لیے کھانا پہنچا دیں، ہمیں کھانا دے دیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی گرم گرم کھانے کا خوان لیے ہوئے کھڑا ہے اور ان کو پیش کرتا ہے کہ یہ لیں، آج کا کھانا ہے، آپ لوگ کھانا کھائیں۔ دونوں نے بہت سیر ہو کر کھانا کھایا، کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس مسلمان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی تھی۔
اور وہ جو ساتھ میں کرسچن تھا اس کی بھی خوشی کی انتہا نہیں ہے، وہ بھی بہت خوش تھا۔ دوسرا دن آیا، مسلمان نے کہا کہ کھانے کا نظم، کہ ہاں کھانے کا نظم ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ خاموش اس نے دل کے دل میں دعا کی۔ کیا دعا کی وہ تو اللہ ہی جانتے تھے۔ اس نے کہا کہ کھانا بھی آئے گا، اور جب کھانا آ جائے گا تو میں تمہیں 2 خوشخبری دوں گا۔ تم نے تو صرف کھانا کھلا دیا اور خوش ہو گئے، لیکن میں تمہیں 2 خوشخبری دوں گا۔ اب یہ مسلمان بھی بے چین تھا۔ آگے گئے، ایک خان میں ایک صاحب پھر کھانا لیے ہوئے ہیں، گرم گرم قسم ہا قسم کے کھانے۔ کھانا کھا لیا۔ جب کھانا آیا اور کھا لیا تو اس نے کہا کہ تم نے یہ پوچھا نہیں ہے کہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا کہ نہیں، کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں 2 خوشخبری سناؤں گا۔ کہ ہاں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ 2 خوشخبری سناؤ گے، وہ کون سی خوشخبری ہیں؟ کہا کہ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ یہ کھانا میری طرف سے نہیں آیا، میں نے نہیں منگایا، یہ کھانا تو وہیں سے آیا ہے جہاں سے تم نے منگوایا تھا، اس لیے کہ مجھے یقین تھا، مجھے 100% معلوم تھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، لہذا میں نے دل ہی دل میں اللہ کا کلمہ پڑھا اور اللہ سے دعا کی، اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ، کل جو کھانا آیا تھا اسی کی برکت سے آج ہمیں پھر کھانا عطا فرما دے۔ کہ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ یہ کھانا میری برکت سے نہیں بلکہ تمہاری برکت سے آیا ہے، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ کھانے آنے سے پہلے میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب اللہ سے خاص لو لگا لی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کاموں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ انسان جو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ فرماتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی آنے والی قیامت تک عبرت کے لیے اس کو موجود رکھتے ہیں۔ کس طرح سے؟ بہت سارے لوگ جب قبریں کھولی جاتی ہیں قبرستان میں تو دیکھتے ہیں ہم میت 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال میں بھی میت بالکل صحیح نکلتی ہے۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص اکرام فرماتے ہیں۔ یہاں ایک چیز اور درمیان میں عرض کر دوں کہ بہت ساری قبریں کھولی جاتی ہیں، آج کل تو کھولی جا رہی ہیں جگہوں کی قلت کی وجہ سے، تو بہت ساری قبروں میں صرف ہڈیاں ملتی ہیں۔ تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بہت اللہ والا نہیں ہوگا، یہ بزرگ نہیں ہوگا۔ ابھی والد صاحب کے انتقال سے 10 دن پہلے میں نے ان سے معلوم کیا، میں نے کہا بہت سارے قبروں میں صرف ہڈیاں نکلتی ہیں، کھوپڑی ملتی ہے، پیر کی ہڈی ملتی ہے، تو کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی خاص انعام فرمایا ہے۔ کہا کہ جو میت صحیح نکلتی ہے وہ تو اللہ کا انعام ہے ہی، لیکن جس کی صرف ہڈیاں ملتی ہیں اللہ کے یہاں وہ اس سے بھی زیادہ مقبول ہے۔ کہا کہ جس کی صرف ہڈیاں ملتی ہیں اللہ کے یہاں وہ سب سے زیادہ مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب تو اس کی ہڈیاں بھی گل چکی، گوشت پوشت بھی ختم ہو گیا، لہٰذا میں اس کو کیا عذاب دوں گا۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں اس کو شامل فرما لیتے ہیں۔ لہٰذا جو قبرستان میں ہم جا کر قبروں پر کھڑے ہو کر یہ وہاں فتوے جاری کرتے ہیں کہ اس میں تو صرف کھوپڑی ملی ہے، ہڈیاں ملی ہیں، اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ جانے اللہ کا کتنا بڑا ولی ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، وہ اللہ ہی اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ تو درمیان میں بات آ گئی۔ عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو خاص بندے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے عبرت کے لیے اس کو باقی رکھتے ہیں، اور دنیا کی مٹی بھی اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی رسول ہیں۔ حضرت حذیفہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت حذیفہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور آپ خاندان حبش سے آپ کا تعلق تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ اسی طرح سے آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت حذیفہ کی والدہ اور والد کے لیے
اور حضرت حذیفہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے ان حضرات کی بخشش کی دعا کی تھی۔ حضرت حذیفہ غزوہ خندق میں، غزوہ احد میں اور بہت ساری جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ عراق فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجلہ کے بندوبست اور آس پاس کے علاقے کا آپ کو افسر بنا کر بھیج دیا تھا۔ سن 32 ہجری میں آپ نے علاقے کو فتح کیا، اس کے بعد آپ مدائن کے حاکم بنا کر بھیجے گئے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برگزیدہ صحابی تھے۔ آپ کی کنیت بھی ابو عبداللہ تھی اور خزرج قبیلے کے تھے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیسے کی یا رقم کی ضرورت ہوتی تو اکثر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے اور حضرت حذیفہ رقم لا کر بطور قرض حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے۔ تو حضرت حذیفہ جو تھے وہ بھی کئی جنگوں میں شریک رہے، اور بیعت رضوان جب ہوئی اور حجۃ الوداع کے موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ تو آپ کی چھوٹی سی زندگی کے پہلو تھے۔ حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مزارات عراق میں ہیں، اور عراق میں بھی دریائے دجلہ کے بالکل قریب میں تھے، جس کا نام آج جو ہے سلمان پارک کے نام سے ہے۔ پہلے چھوٹے مزارات تھے، اب وہاں پر کافی بڑے مزارات آپ کے بنا دیے گئے۔ تو ایک دن شاہ فیصل وہاں کا جو پہلا بادشاہ تھا، اس کے خواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ میرے قبر کے اندر پانی آ رہا ہے، اور حضرت جابر کی قبر میں نمی آ رہی ہے، مٹی نرم ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ تھوڑے فاصلے پر تدفین کر دی جائے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، صبح میں اٹھا بھول گیا۔ دوسرے دن پھر خواب، حضرت حذیفہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبر میں پانی آ رہا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا جائے اور نکال کر آگے تدفین کر دی جائے۔ بادشاہ نے سوچا کہ شاید کوئی خواب ہے، پھر بھول گیا۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھتا ہے، لیکن بادشاہ نے سوچا کہ کوئی خواب ہے۔ تو حضرت حذیفہ تیسرے دن عراق کے جو مفتی اعظم تھے ان کے خواب میں آئے اور ان سے کہا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میں نے بادشاہ سے کہا ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے، تم جاؤ اور جا کر اس کو سختی کے ساتھ کہو کہ وہ قبر کشائی کرے، قبر کو کھولے اور ہمارے جسموں کو جو ہے یہاں سے دوسری جگہ پر تدفین کر دے۔ مفتی اعظم خواب سے بیدار ہوئے، صبح کا انتظار کیا، بادشاہ کی خدمت میں گئے، کہا کہ حضور میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، حضرت حذیفہ خواب میں آئے ہیں اور حضرت حذیفہ نے یہ کہا ہے کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن میں الجھا رہا کہ شاید خواب ہے یا کوئی ایسا ہی وسوسہ ہے۔ پھر دوسرے دن حضرت حذیفہ خواب میں آتے ہیں مفتی اعظم کے اور سختی کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں قبر میں پانی آ رہا ہے اور تم سنتے نہیں ہو، تم بادشاہ سے کہو کہ ہمیں یہاں سے نکالیں اور آگے ہماری تدفین کر دی جائے۔ پھر انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تدفین سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر انجینئروں کو بلا کر اس مٹی کو چیک کر لیتے ہیں، کیا واقعی خواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہاں پانی اگر آ رہا ہے تو ہم قبر کو کھولیں گے، اور اگر پانی نہیں آ رہا ہے تو ہم قبر کو نہیں کھولیں گے۔ انجینئروں کو بلایا گیا، ماہرین کو بلایا گیا، اور اس کی نگرانی خود مفتی اعظم عراق نے کی، اور صبح سے شام تک انجینئروں نے محنت کی اور 20 فٹ نیچے تک اس کو چیک کیا۔ چیک کرنے کے بعد شام میں رپورٹ آئی کہ یہاں پانی نہیں ہے، یہاں 20 فٹ نیچے تک پانی نہیں ہے، تو بالکل سوکھا ہے۔
بادشاہ نے کہا مفتی صاحب یہاں پانی نہیں ہے، آپ بار بار کہتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے، میرے خواب میں بھی یہی آ رہا ہے، لہٰذا میں اس کو نہیں کھول سکتا، میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا۔ پھر رات میں مفتی اعظم کے خواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کہتے ہیں کیا تمہیں میں اتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں، تمہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن تم سنتے نہیں ہو، فوراً ہماری قبر کو کھولا جائے۔ جب چھٹی بار آئے پھر وہ بادشاہ کے پاس گئے، کہا کہ حضرت حذیفہ پھر آئے ہیں، کہا کہ مفتی صاحب آپ اپنا وقت خراب کرتے ہیں، میرا وقت خراب کرتے ہیں، رپورٹ آ چکی ہے کہ پانی نہیں ہے زمین میں اور آپ بار بار پریشان کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، حضرت حذیفہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ صحابی رسول ہے، لہٰذا قبر کو کھولنا ہی پڑے گا، قبر کو دیکھنا ہی پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر قبر کو کھولنا ہے تو میں تو اس میں ملوث نہیں ہوتا، لہٰذا آپ ایسا کریں، آپ فتویٰ دے دیں کہ قبر کھول دیں تو میں قبر کھول دیتا ہوں۔ مفتی اعظم نے فتویٰ دے دیا کہ قبر کو کھولا جائے اور قبر کو دیکھ کر اس کے بعد اگر پانی یہاں آ رہا ہے تو حضرت حذیفہ اور حضرت جابر کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ کتنے سال کے بعد؟ 1400 سال کے بعد۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ عید الاضحیٰ کے اتنے 2 دن 3 دن کے بعد قبر کو کھولا جائے گا، اخبارات میں دیا گیا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا، دنیا کو پتہ چلا، تو دنیا میں ایک ہنگامہ ہو گیا کہ 2 صحابی رسول کی قبر کو کھولا جا رہا ہے۔ اس وقت سارے کے سارے لوگ حج میں موجود رہتے ہیں، لہٰذا ایسا کیا جائے، لوگوں کی طرف سے ایک پیشکش کی گئی اور درخواست لگائی گئی کہ حج چلتا ہوگا اس لیے اس وقت اس کو نہ کھولا جائے بلکہ کچھ آگے اس کو بڑھا دیا جائے تاکہ دنیا کے ممالک کے دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں۔ تو حج کے 10 دن کے بعد کی تاریخ رکھی گئی اور آتے آتے وہ دن آ گیا جو تاریخ کا دن طے تھا، پیر کا دن تھا۔ عراق کے بادشاہ وہاں موجود، عراق کے وزیر وہاں موجود، عراق کے مفتی اعظم وہاں موجود اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ترکی کے لوگ وہاں موجود تھے، دنیا کے بڑے بڑے مسلم بادشاہ وہاں موجود تھے، بڑے بڑے ماہرین وہاں موجود تھے۔ تمام کی تمام کی موجودگی میں ایسے بلڈوزر بنا گئے تاکہ ان کو جسم اطہر کو پورے اہتمام اور اکرام اور اعزاز کے ساتھ اس کو نکالا جائے۔ جب قبر کھولی اور قبر کھول کر دیکھا گیا تو قبر کے اندر پانی موجود تھا، پانی آ چکا تھا۔ حضرت جابر کی قبر کو دیکھتے ہیں، قبر میں نمی آ چکی تھی۔ قبر کو اسٹریچر سے اٹھایا گیا، جو اس وقت کے مفتی اعظم تھے اور ان دوسرے علماء نے اور بزرگوں نے ان جسم اطہر کو اٹھایا۔ جسم اطہر کو اٹھانے کے بعد شیشے کے صاف و شفاف تابوت میں حضرت کے جسم اطہر کو رکھا گیا۔ حضرت حذیفہ کا جسم اطہر کو رکھتے ہیں، حضرت جابر کے جسم اطہر کو رکھتے ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا۔ اس وقت اس منظر کو دیکھنے کے لیے عراق کے اندر ساری دنیا کے 5 لاکھ لوگ موجود تھے اور اس منظر کو دکھانے کے لیے حکومت نے 30 فٹ اونچی اور 20 فٹ چوڑی جو ہے اسکرین لگائی تھی تاکہ ساری کی سارے جو عوام وہاں موجود ہیں اطمینان کے ساتھ ان کو دیکھ سکے، اس لیے کہ 5 لاکھ لوگوں کو جنازہ کس طرح سے دکھاتے۔ اور جب آپ کے جسم اطہر کو شیشوں کے تابوت میں رکھا گیا اور آپ کے چہرے کو کھولا گیا تو تاریخ میں لکھا ہے لوگوں نے دیکھا کہ دونوں صحابی رسول کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ جرمن کا ایک ماہر چشم، آنکھوں کا بہترین ڈاکٹر اور سرجن، وہ بھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں دنیا کا سب سے ماہر ڈاکٹر ہوں جو آنکھوں کو پرکھتا ہوں اور جانچتا اور دیکھتا ہوں، مجھے بھی ان کو دیکھنے کے لیے دیکھا جائے۔ روایت میں لکھا ہے کہ کوئی اگر ان صحابی رسول کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتا تھا تو اس کی نظر ان کی آنکھوں پر ٹکتی نہیں تھی۔ کیسے ٹک جاتی؟ یہ وہ آنکھیں تھی جن آنکھوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔
وہ آنکھیں جس نے حضور کی زیارت کی ہو، ان کی زیارت ہم ان کو کس طرح سے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری طاقت اتنی کہاں ہے کہ ہم ان نورانی آنکھوں کو دیکھ لیں؟ ساری دنیا نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس ماہر چشم نے آگے بڑھا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا دیکھا ان کی آنکھوں میں؟ اس نے کہا دیکھنے کی بات بعد میں بتاؤں گا، مفتی اعظم مجھے پہلے کلمہ پڑھا دو، بعد میں مجھ سے بات کرنا۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد 1 یا 2 گھنٹے کی جو حالت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اچھی حالت ان کی آنکھوں کی ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت بھی یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے ماہرین جب وہاں جو دیکھنے کے لیے گئے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کون تھے؟ یہی تھے وہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک ان کے لیے کوئی غم اور کوئی تکلیف نہیں ہے جو اللہ کے کہنے پر اور اللہ کے حکموں پر عمل کرتے رہیں۔ زیادہ دور مت جائیے، 2 یا 3 سال پہلے لبنان کی یہ جو جنگ چل رہی تھی، اس جنگ کے اندر حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بمباری ہوئی۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو نقصان پہنچا۔ لوگوں نے جھانک کر دیکھا تو حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اطہر بالکل صحیح تھا۔ لوگوں نے اس کو نکالا تو اس بمباری میں یہاں زخم ہو گیا تھا اور اس زخم سے خون نکل رہا تھا۔ ساری دنیا نے دیکھا، چند سال پہلے پوری دنیا میں تہلکہ مچا۔ پھر وہی ہوتا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ حضرت سعد ابن وقاص کو جب دنیا نے نیٹ پر دیکھا، چاروں طرف ہاہاکار مچ گئی، اسلام کے بارے میں ریسرچ ہونے لگا، ساری کی ساری جتنی کلپیں تھیں تمام کی تمام ہٹا دی گئی۔ ہمیں اس کلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ یقین ہے کہ جو اللہ کے نبی کا غلام ہوتا ہے اس کو تو مٹی کھاتی نہیں ہے، کفن میلا نہیں ہوتا۔ بہت مشہور نعت ہے نا، ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہوتا، صرف زبان سے ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ یہی ساری چیزیں ہیں، یہی اللہ کے ولی ہیں اور یہی کامیابی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے یہ واقعات ہمیں دکھاتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو 1400 سال ہو گئے ہیں، آج تک ان کا بال بیکا نہیں ہوا۔ اگر ہمیں یہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ سے محبت کرنی ہوگی، اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہوگی، اور سب سے آخری درجہ جو میں نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے عرض کیا کہ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں ان سے محبت ہم کرنے لگیں تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوا ان الحمد للہ رب العالمین۔